بہت ساری جگہ بیچارے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں ان کے وساوس میں۔ اب جواب کیا ملتا ہے، توجہ سے سنیے گا اور یاد رکھیے گا، اور پھر مشورہ اس مسئلے کے حل کا کیا ملتا ہے وہ اہم ہے اور یاد رکھنا۔ اب تفصیل کے یہ مشورہ دیا گیا کہ ان کی حقیقت کو جاننے کے لیے کیا کرنا چاہیے، یعنی ان کو پوری طرح سمجھنے کے لیے، ان کے دھوکوں وسوسوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ غیر مقلدین کے وساوس اور ان کے سوالات اور ان کے مکر و فریب سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں، کیونکہ وہ انداز اس طرح کا اختیار کرتے ہیں کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی ہماری بہت ساری نمازوں کا کیا ہوگا، ہماری اعمال کا کیا ہوگا، یعنی وہ اس طرح سے لوگوں کو اپنے وساوس کا شکار کرتے ہیں، لوگ بہت سارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کا یعنی ایک سوال دارالعلوم دیوبند کی طرف سے اس کا جواب دیا گیا ہے، پوچھنے والا اس طرح کا پوچھ رہا ہے۔ اب دارالعلوم دیوبند کی طرف سے اس کا جواب بھی دیا گیا اور مشورہ بھی دیا گیا، بڑا زبردست مشورہ کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ اب یہ بہت ایک ضروری چیز ہے نا کہ ایک اتنا بڑا ادارہ جو ایک مشورہ دے رہا ہے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں، اور سوال کیا پوچھا جا رہا ہے، ذرا پہلے آپ سن لیں سوال اور پھر آگے جو ہے نا جواب کیا ملتا ہے اور مشورہ کیا ملتا ہے اس پر آپ توجہ دیجیے گا۔ ناظرین کرام، سوال پوچھا جا رہا ہے کہ حضرت مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا اہل حدیثوں نے حدیث میں پھیر بدل کر دیا ہے؟ ہمارے محلے میں کچھ لوگ اہل حدیث ہیں، ان کا نماز کا طریقہ بھی الگ ہے، بہت بار بحث بھی ہو چکی ہے، نئی نئی حدیث بتاتے ہیں۔ ہمارے محلے کے امام صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ان لوگوں نے حدیثیں گھڑ لی ہیں۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا اہل حدیثوں نے حدیث میں پھیر بدل کر دیا ہے اور اپنی حدیثیں بنا لی ہیں، اور کیا بخاری اور مسلم قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب ہیں؟ جواب جلد از جلد دینے کی کوشش کریں برائے مہربانی، کیونکہ ہمارے محلے کے کچھ لوگ ان باتوں سے متاثر ہونے لگے ہیں۔ بہت ساری جگہ بیچارے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں ان کے وساوس میں۔ اب جواب کیا ملتا ہے، توجہ سے سنیے گا اور یاد رکھیے گا، اور پھر مشورہ اس مسئلے کے حل کا کیا ملتا ہے وہ اہم ہے اور یاد رکھنا۔ جواب، غیر مقلدوں نے اپنا الگ نظریہ من گھڑت یہ بنا رکھا ہے کہ جو حدیث مرفوع ہے اس کا سلسلہ سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے وہ حدیث ہے اور وہی قابل عمل ہے، اور جس حدیث کو صحابہ کرام نے فرمایا وہ حدیث نہیں، نہ ہی قابل عمل ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح بخاری کی حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ جو ان کے نظریہ کے خلاف حدیثیں ہیں ان سب کو ضعیف کہہ دیتے ہیں۔ جس طرح غیر مقلدین عادت جو سناؤ یہ ضعیف ہے، وہ جس طرح ایک دوست تھا نا، اس نے وہ قرآن پاک کی آیت پیش کر دی تو سامنے والا کہتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، یعنی ایسی عادت بن چکی ان کی۔ آگے لکھا کہ اسلاف اور ائمہ کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ فرقہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ بہت سے شرعی احکام میں اپنی من مانی عمل کرتے ہیں اور حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، جیسا کہ جمعہ کے دن اردو میں خطبہ دیتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے عربی کے علاوہ دوسری زبان میں خطبہ دینا ثابت نہیں۔ اب ثابت چیز نہیں، بات ویسے کہتے ہیں نا یہ چیز ثابت نہیں اس لیے نہیں ہے، یہ چیز ثابت نہیں، اس پر بڑے شوق سے عمل کرتے ہیں۔ آگے لکھا، اور مثلا 3 طلاقیں دے کر پھر بیوی کو رکھ لیتے ہیں، جبکہ 3 طلاق کے بعد کسی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجعت کا حکم نہیں دیا ہے۔ بے شمار مسائل ان کے ایسے ہیں جو حدیث کے خلاف ہیں اور وہ ان پر عمل کرتے ہیں۔ تفصیل کے یہ مشورہ دیا گیا کہ ان کی حقیقت کو جاننے کے لیے کیا کرنا چاہیے، یعنی ان کو پوری طرح سمجھنے کے لیے، ان کے دھوکوں وسوسوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تفصیل کے لیے گھمن صاحب کی کتاب، مولانا محمد الیاس گھمن صاحب کی کتب، یعنی ان کی کتابوں کا پڑھنے کا مشورہ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ تفصیل کے لیے گھمن صاحب کی کتاب اور جمعیت علماء ہند کی طرف سے مجلس تحفظ سنت کی طرف سے شائع شدہ رسائل کا مطالعہ کیجیے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاح دارالعلوم دیوبند۔ تو ناظرین کرام، متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن کو اللہ جل جلالہ عمر دراز عطا فرمائے، ان کا سایہ تاثیر ہم پر رکھے اور ہمیں ان کے علوم سے مستفید فرمائے، اور ہم کوشش کریں ایسے علماء کی قدر کریں جن سے ہمارے عقائد اور اعمال کی اصلاح ہوتی ہے، اور باطل گروہوں اور فرقوں کے وساوس سے ہمیں جو ہوشیار کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کی قدر کرنے کی
اور ان کی باتوں کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیچھے فاتحہ پڑھتے ہو؟ میں نے کہا نہیں پڑھتے، ہم تو پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہا جی بخاری شریف میں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے۔ میں نے کہا حدیث نبی سے آپ نے سنی ہے؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا میں نے سنی ہے؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا کس نے سنی ہے؟ کہا جی صحابی سے، صحابی نے سنی۔ میں نے کہا امام بخاری استاذ ہے، امام ترمذی شاگرد ہے، حضرت رسول اللہ استاذ ہے، جابر بن عبداللہ صحابی شاگرد ہیں، امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے، صحابی سے معنی نقل نہیں کیا۔ امام ترمذی حدیث لائے ہیں، صحابی سے معنی بھی لائے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جابر بن عبداللہ فرماتے ان ھذا اذا کان وحدہ، یہ تب ہے جب نماز اکیلے پڑھے۔ میں نے کہا لفظ صحابی سے لو، معنی صحابی سے لو، امام کے پیچھے فاتحہ نہیں ہے، لفظ صحابی سے لو، معنی وہابی سے لو، امام کے پیچھے فاتحہ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے ہم لفظ بھی صحابی سے لیتے ہیں، معنی بھی صحابی سے لیتے ہیں، تو لفظ صحابی سے لے کے معنی وہابی سے لیتا ہے۔ ہم جھگڑتے نہیں ہیں، ہم فتوے نہیں لگاتے، ہم لڑتے نہیں ہیں، اتنا کہتے ہیں تمہیں وہابہ مبارک، ہمیں صحابہ